ہلال ماہ محرم کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی آج 1434 ہجری کا اختتام ہوا اور 1435 ہجری کا آغاز۔ واقع کربلا ہوئے آج 1373 سال گزر گئے، یعنی 1373 سال قبل عراق کے میدان کربلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اصحاب و انصار کو بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا تھا اور ناموس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کرتے ہوئے شام میں قید کیا گیا تھا۔ اسلام کی بقا کی خاطر نواسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی یاد آج بھی محبان حسین کے دلوں میں تازہ ہے۔ ہلال محرم کے نمودار ہونے کے ساتھ ہی شہر عزا کہلانے والے شہر حیدرآباد میں موجود عاشور خانوں میں علم مبارک کی استادگی عمل میں آئی۔ تاریخی بی بی کے علم کو آج پولیس کی سخت نگرانی میں صندوق سے نکالا گیا اور زیارت کے لیے رکھا گیا۔ دارالشفا میں موجود علاوہ سرتوخ مبارک جو کہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے میں علم مبارک کی استادگی عمل میں آئی۔ عبادت خانہ حسینی میں قدیم تاریخی علم مبارک حضرت عباس کی استادگی انجمن علوی اخباری کی جانب سے عمل میں آئی۔ حیدرآباد کے قدیم شہر کا ایک علاقہ جس کا نام عاشور خانہ حسینی علم سے موسوم کرتے ہوئے حسینی علم رکھا گیا ہے اور یہ عاشور خانہ حیدرآباد کا سب سے قدیم عاشور خانہ ہے۔ اس کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، لیکن وقف بورڈ کو کئی بار اس کی شکایت کرنے کے باوجود کوئی آہک پاشی کا کام انجام نہیں دیا گیا۔ ہر متولی وہ دیتے ہیں درخواست، ویسا میں بھی درخواست دیا تھا اور پورے ان کو معلومات ہے وہ لوگوں کو بھی، اور جو پورا یہ دروازوں کا بھی اوپر چھت کا بھی سو معلوم ہے وہ لوگوں کو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کسی قسم کا جو کہ ایکشن نہیں لیا ابھی تک۔ خیر یہی رہا کہ صاحب جا کے ذرا دیکھ کے آؤ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہے آ کے ہم آپ کو رپورٹ دو وہ دو، بس انسپیکٹروں کو بول دینا خاموش بیٹھ جانا۔ انسپیکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اب آ کے خالی انہیں دیکھ لے کے کر لے کے کیا کیا لکھ لے کے چلے جاتے، اب دیتے یا نہیں دیتے یا کیا ہوتا وہ ہم کو تو معلوم ہے۔ یہ عاشور خانے کے جو دو چھتیں ہیں، ایک چھت اوپر ایک چھت نیچے، دونوں بھی گئے ہوئے ہیں پورے اور اس کے علاوہ علم مبارک کے کمرے میں جو پورا پانی آ گیا ہے اور علم مبارک کا جو صندوق ہے اس کے اندر بھی پانی آ گیا، جو بڑے علم کی جو شمشیر تلوار ہے اس کو بھی جو پورا زنگ آ گیا، بڑے علم کو بھی زنگ آ گیا، چھوٹے چھوٹے علموں کو بھی زنگ آ گیا، یہ پانی کی وجہ سے۔ جس کمرے میں علم مبارک رہتے ہیں اس کی چھت بوسیدہ ہو چکی ہے اور پانی کمرے میں ٹپکنے کے سبب جس صندوق میں علم مبارک رہتے ہیں اسے بھی نقصان پہنچا ہے۔ صندوق میں رکھے ہوئے علم مبارک جو کہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں اور علم کے بیچ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی تلوار کا ایک ٹکڑا تبرک کے طور پر نصب کیا گیا ہے، اسے بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ عاشور خانہ حسینی علم شہر حیدرآباد کا سب سے پہلا اور قدیم عاشور خانہ کہلایا جاتا ہے۔ علی آقا نامی ایک شخص نے شہر حیدرآباد کو ایران سے 12 عدد علم مبارک اور ایک دستی تلوار لے کر شہر حیدرآباد تشریف لائے۔ عہد حکومت قلی قطب شاہ میں اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک شخص علم مبارک لے کر ایران سے شہر حیدرآباد آئے ہیں، تو قلی قطب شاہ خود چلتے ہوئے حسینی علم عاشور خانہ تشریف لائے، علم مبارک کو بوسہ دیا اور حکم ہوا کہ علی آقا خود اپنے گھر میں ہی علم استاد کیے۔ چنانچہ اسی طرح ہر سال علم مبارک 21 محرم کو عاشور خانے کے دالان میں علم مبارک 21 محرم تا 10 محرم تک علم استاد رہتے ہیں۔ تمام زائرین آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حسین علم کی جانب سے لیٹر ہیڈ پر میں نے 2008 سے آپ کے بتا رہا ہوں، ویسے میرے پاس ریکارڈ اس کا 47 ایئرس کا ریکارڈ آپ کو رکھتا ہوں الحمدللہ۔ 2008 9 10 11 12 13 میں نے 6-7 سال سے 12 مسلسل وقف بورڈ میں درخواستیں دے رہا ہوں، لیکن وقف بورڈ والے اس بات کو کوئی ان کو یا لیتا ہی نہیں ہے ایکشن اس کے پیچھے کچھ بھی کہ جو ہے نا اس کو بنانا چاہیے یا آگے دیکھنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر انتظامات کے لیے کوئی دلچسپی وہ لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ ناٹیں پوری گر گئی ہیں یہاں سے اور پانی پورا پجر کے بلڈنگ کے اندر آ رہا ہے اور اس سے جو ہے نا زائرین کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کل پہلی محرم ہے، پہلی محرم سے یعنی زائرین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور علم صبح بعد نماز فجر استاد ہو جاتے ہیں عاشور خانے میں، تو اب اس کو بنانا بہت ہی ضروری ہے۔ ہر سال درخواستیں دیتے جاتے ہیں لیکن جو ہے نا اس کے اوپر کوئی عمل آوری نہیں ہو رہی ہے، اس بات کی شدید تکلیف ہے میرے کو۔ قدیم علم کو بھی نقصان پہنچا؟ جی ہاں، کیونکہ علم مبارک ہمارے پاس 11 علم جو رہتے ہیں، ایک علم مبارک جسے امام حسین علیہ السلام کا علم ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شمشیر نصب کی گئی ہے، اور اس علم مبارک کو
नुकसान ये पहुंचा है कि जो पानी ऊपर से गिर रहा है छत पे से, वो डब्बे के ऊपर पानी गिरने से डब्बे के अंदर भी पानी दाखिल हो गया है, तो जिसकी वजह से शमशीर के ऊपर जंग आ गया है। और ये साफ़ करने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि किस तरीके से उसको साफ़ किया जाए। ज़्यादा ज़ोर लगाने से भी शमशीर टूटने का ख़तरा रहता है। इसके लिए जो है जैसे भी होता है हम उसको साफ़ करके रख देते हैं। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो हो सकता है मुनासिब उसको तामीर की जाए। ऐसा लगता है आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड वक्फ जायदादों की देखभाल और हिफाजत जानबूझकर नहीं करना चाहता, जिसकी एक जिंदा मिसाल ये आशुर खाना है। बारहा शिकायत करने के बावजूद इस 400 साल कदीम आशुर खाने की मरम्मत में वक्फ बोर्ड की कोताही काबिल गौर है।